اب اس سلسلے کی چند ایک احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل ڈالے. یغیر کا لفظ استعمال ہوا ہے تغییر، تغییر ہوتا ہے تبدیلی کو. اب تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کسی جگہ سے تبدیل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پوسٹ خالی کر دی جاتی. تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے چینج، کہ ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز کو وہاں لایا جائے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ ایک بری چیز کو ہٹا کر ایک اچھی چیز دی جائے. اگر آپ اچھی چیز نہیں دیں گے اور ایک برائی سے روک دیں گے تو یہ ایک مکمل عمل نہیں ہوگا، اس میں لوگوں کے اندر جو خلا رہ جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک شخص دن رات برے کاموں میں مصروف ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو روکیں، تو اب آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ صرف زبانی کلامی اسے نصیحت نہ کریں، یعنی ہاتھ سے روکنے کا کہا گیا تو صرف ہاتھ سے اس برائی سے ہٹانا مقصود نہیں کہ اسے دھکا دے کے پیچھے کر دیا جائے، بلکہ کیا جائے کہ اس کی برائی کی بجائے اس کے لیے اچھائی کے رستے بھی تلاش کیے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ حکم دیا گیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں کہ منکر کو ہٹاؤ تو معروف کو لاؤ. جب تک یہ کام نہیں ہوتا اور صرف خالی منکر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی اور صرف برائی کو چھڑانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، یا اسی طرح کچھ بڑے نشے کے اور کچھ چھوٹے چھوٹے نشے کے عادی ہوتے ہیں. جیسے کئی لوگ چائے کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو سگریٹ کا ہوتا ہے، کسی کو ہیروئن کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو ان کے اسی ماحول میں چھوڑ کر آپ ان سے سگریٹ کی ڈبیا لے لیں یا ان سے کوئی اور چیز چھڑانے کی کوشش کریں تو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اگر آپ ان کو اس کی بجائے کوئی اور مصروفیت یا کوئی اور طریقہ یا جگہ کی تبدیلی یا ان کے کام کی تبدیلی یا ان کی صحبت کی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ چیز اس کو تبدیل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. مثلا ایک انسان جن دوستوں میں بیٹھ کر نشہ کرتا ہے، اگر اس کمپنی سے کسی طرح اس کو دور کیا جائے، یا ایک شخص اگر ایک خاص مخصوص کام کرتے ہوئے سگریٹ بہت پیتا ہے تو اس کام سے اس کو ہٹایا جائے یا اس ماحول سے اس کو ہٹایا جائے تو اس کے لیے وہ کام چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا. یعنی صرف اس چیز کو چھین لینا یا اس چیز کو توڑ دینا یا اس کو ہٹا دینا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَلْيُغَيِّرْ، اسے بدلے، اسے چینج کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا نہ کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے ہی اس کو کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو دل کے ساتھ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ایک شخص صرف دل میں ایک چیز کو برا سمجھے اور اس کا اظہار نہ کرے. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ بہتر سے بہترین ہو. ہم دنیا کے معاملے میں کسی کمتر چیز پر رہنے پر اکتفا نہیں کرتے. اگر کپڑوں کا معاملہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کی نظر کیا ہوگی کہ مثلا ایک ہی قیمت میں اگر مختلف طرح کے کپڑے ہوں گے تو آپ صرف بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے ایک چیز کو نہیں اٹھا لیں گے، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا کریں گے کہ اس میں سے بہترین چیز کی تلاش ہوگی. اسی طرح اگر آپ کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس اختیار میں آپ کا فیصلہ اور آپ کی کوشش اچھے سے اچھی چیز کے لیے ہے. اسی طرح ایمان کے معاملے میں جو کہ ایک انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے، تو اس کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان بہترین چیز کا انتخاب کرے. اور اس بہترین چیز میں کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ، اور ہاتھ جو ہے دراصل سمبل ہے قوت، اتھارٹی، صلاحیتیں، کوشش، عمل. یعنی انسان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ ایک خیر کو عام کرنے کی کوشش کرے، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائے، صرف سوچے نہ سوچے، صرف باتیں نہ بنائے. اور اگر اتنا نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ زبان کو تو استعمال کرے. اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا پھر اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان کے درجے میں نہیں، بہت کمزور ایمان ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کسی امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس امت میں اس کے حواری اور اصحاب ضرور ہوتے تھے، یعنی ان کے ساتھی ہوتے تھے جو ان نبی کا طریقہ اپناتے اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے تھے. ان اصحاب اور حواریین کے زمانے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے،
اور ایسے کام کرنے لگے جن کا حکم نہیں دیا گیا تھا. ایسے لوگوں سے اگر کوئی ہاتھ، زبان اور دل سے جہاد کرے تو ایسے سارے لوگ مومن ہیں. ان صورتوں کے علاوہ کسی بھی طریقے میں ایمان کا رائی برابر بھی درجہ نہیں ہے. یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یہ برائی نہیں اچھائی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو. خردل کے دانے کے برابر بھی پھر ایمان کوئی نہیں دل میں، اگر کوئی شخص برائی کے اوپر دل میں بے چین نہیں ہوتا. اگلی حدیث ہے ابو ولید عبادہ بن صامت سے، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، اطاعت کریں گے، تنگی ہو یا فراخی، وہ بات ہمیں آسان لگے یا مشکل، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور یہ کہ ہم اپنے حاکموں سے جھگڑا نہیں کریں گے جب تک کہ کھلا کفر ان میں نہ دیکھیں یا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، اور یہ کہ ہر موقع اور ہر مقام پر سچی بات ہی کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈریں گے، اسے خاطر میں نہ لائیں گے. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، یعنی ایک طرح سے عہد کیا تھا. انہوں نے ظاہراً عہد کیا، اور جب ان کی یہ بات ہمارے تک پہنچی تو یہ عہد کس معنی میں ہے کہ ہمیں بھی انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کاموں کے کرنے کا دل میں عہد کرنا چاہیے. اگلی حدیث نعمان بن بشیر کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے اور نافرمانی کرنے والوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جس نے کشتی پر سواری کے لیے قرہ اندازی کی. بعض اس کے اوپر کی منزل میں سوار ہوئے، بعض نچلی منزل میں. نچلی منزل والے پانی لینے اوپر جاتے تو اوپر والے ناراض ہوتے. نیچے والوں نے کہا کہ ہم اپنی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی یہیں سے حاصل کر لیں اور یوں اوپر والوں کی اذیت دہی سے بچ سکیں گے. اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو اس حرکت سے نہ روکیں گے تو سب کے سب غرق ہو کر ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کو اس حرکت سے روک دیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور دوسرے تمام کو بھی ہلاکت سے بچا لیں گے. تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی برائیوں کو نہیں روکے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر معاشرہ کسی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی مشکل میں پڑتا ہے تو وہ خود بھی اس کا شکار ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی معاشرے کے اندر جراثیم پھیل رہے ہوں، کہیں گندگی کا ڈھیر ہو اور اس سے تعفن اٹھ رہا ہو اور وہ جراثیم کچھ لوگوں کو متاثر کیے ہوئے ہوں، اگر اس جراثیم کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس گندگی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گندگی اور وہ وبا سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، اور یہاں بھی پرہیز سے مراد یہ کہ انسان برائیوں کے اندر خود مبتلا ہونے کے اس کے چانسز ہو جاتے ہیں اگر وہ ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگلی حدیث حضرت ام المومنین ام سلمہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے عمراء اور حکام مقرر کیے جائیں گے جن کی بعض باتیں تم کو اچھی اور پسندیدہ معلوم ہوں گی اور بعض بری اور ناگوار. سو جس نے ان بری باتوں پر اظہار ناپسندیدگی کیا وہ بری الذمہ ہو گیا، اور جو شخص انکار کرے گا محفوظ ہو گیا. لیکن جس نے ان کی برائیوں کو پسند کیا وہ انہی میں شامل ہو گیا. یعنی جب انسان کسی برائی کو دیکھ کر اسے احساس نہیں دلاتا کہ یہ کام برا ہے تو اس صورت میں اس کا شمار بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا، خواہ وہ خود وہ کام نہ بھی کرتا ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسے حکام سے ہم جہاد اور قتال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ تم میں اقامت صلاۃ کا اپنا فرض انجام دے ان سے قتال نہ کرو. یعنی جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرے جب تک ان سے جنگ نہ کرو. ہاں اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف تم بغاوت کر سکتے ہو. یہ مسلم کی روایت ہے. امام نووی نے اس حدیث کی تشریح کے طور پر فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جس نے اپنے دل میں ایسے حکام کو برا سمجھا اور ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہ پا کر خاموش رہا تو وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اپنی ذمہ داری پوری کر گیا، اور جس نے اپنی طاقت بھر تردید کر دی تو وہ معصیت کے بارے میں سلامت رہا، اور جس نے ان حکام اور اعمال پر خوشنودی اور رضامندی کا اظہار کیا اور ان کی پیروی کی تو ایسا شخص گناہگار ہوگا. اگلی حدیث ام المومنین ام الحکم زینب بنت جہش سے ہے رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گھبرائے گھبرائے تشریف لائے اور آپ زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ گئی ہے بڑی خرابی اور مصیبت ہے. آج یاجوج و ماجوج کی روک والی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے اور اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ہلکا بنا کر آپ نے دکھایا، یعنی یوں اتنا سا سوراخ اس میں ہو گیا، اور وہ جب بڑھ جائے گا اور پورا ہو جائے گا تو وہ سب باہر نکل آئیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے کہ ہم میں صالح اور نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خباثت، فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی تو ہاں نیک و صالح افراد کی موجودگی کے باوجود پھر قوم تباہ ہو جائے گی. مراد یہ کہ جب تک کسی قوم کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہوں لیکن اچھائی کا پلو بھاری ہو تو وہ قوم سروائیو کر سکتی ہے، لیکن جب یہ بیلنس بگڑ جائے اور اچھائی کی بجائے برائی غالب آ جائے تو پھر تباہی آتی ہے اور اس میں اچھے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں مجلس آرائی سے احتراز کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نشست تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ یہاں گفت و شنید سے معاملات روبرو یعنی راہ براہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مجلس تمہارے لیے ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. پوچھا گیا، یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم راہ پر بیٹھو تو اپنی نظریں جھکائے رکھو، یعنی آنے جانے والوں کو گھورو نہیں اور ان کو دیکھو نہیں. تکلیف دینے والی چیز کو رستے سے ہٹا دو، یعنی کوڑا کرکٹ، روڑے، پتھر وغیرہ. سلام کرنے والے کو جواب دو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرو. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ہاتھ سے بھی برائی سے روکا. اور وہ کس طرح کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا، یعنی اسے نہیں کہا کہ زبان سے کہ اسے اتار دو، بلکہ خود آگے بڑھ کر اسے اتارا اور پرے پھینک دیا. اور فرمایا، تم میں بعض لوگ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری دبا لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مردوں کے لیے سونا پہننا تو کیوں پہنتے ہیں؟ ان کا پہننا ایسا ہی ہے جیسے آگ پہن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی اور صورت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے بیچ دو یا کچھ اور کام لو. وہ شخص بولا، خدا کی قسم، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے بالکل نہ اٹھاؤں گا. حضرت ابو سعید حسن بصری کہتے ہیں کہ جناب عائض بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید بن زیاد کی مجلس میں آئے اور اس سے فرمانے لگے، صاحبزادے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حاکم لوگوں کے حقوق کو پامال کرے وہ ظالم ہے، دیکھو تم ان میں سے نہ ہونا. عبید اللہ کہنے لگا، بس رہنے دیجئے، بیٹھ جائیے، آپ تو صحابہ کا چوکر یعنی بھوسا ہے، یعنی بچہ کھچا مال ہے. عائض بولے، کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چوکر کی مانند بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو ان کے بعد اور ان کے علاوہ لوگوں میں ہیں. مراد یہ کہ اس کے منہ پر اسے کہا کہ وہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ دراصل تم خود ہی ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا کہ یا تو تم امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کا فرض ادا کرو گے، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سزا میں جکڑ لے گا. پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر وہ تمہاری دعا نہ سنے گا اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، نہ سنے گا اور نہ قبول ہوگی. اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونچے درجے کا جہاد ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے انصاف اور حق کی بات کہنا ہے. مراد یہ کہ صرف عوام سے برائی کو دور کرنا نہیں بلکہ حکمرانوں سے بھی دور کرنا فرض ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا، ایک سوال کیا جب آپ سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے، یعنی بالکل سواری تیار کھڑی تھی اور آپ نکل ہی رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین جہاد کون سا ہے، سب سے اچھا جہاد؟ تو آپ نے فرمایا، جابر بادشاہ کے منہ پر حق بات کہنا. اسی طرح جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی کسی برائی کے مرتکب سے ملتا تو کہتا، اے انسان تو اللہ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے.
شروع میں کیا کرتا کہ کسی کو برا کام کرتے دیکھتا تو اسے کہتا نہ کرو، اور جب دوسرے دن اس سے ملتا اور اس کو اسی حالت میں مبتلا دیکھتا تو کچھ نہ کہتا، یعنی برائی سے نہ روکتا. اور پھر کیا کرتا؟ اس کے بعد اسی کا دوست، ہم نوالا، ہم پیالہ ہو جاتا. کیونکہ انسان جب برائی دیکھتا رہتا ہے تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی کہ وہ اس کو برائی ہی نہیں لگتی اور انسان خود بھی کوئی کچھ کرنے لگتا ہے. اور جب اکثر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، اچھے برے سب ایک ہو گئے. پھر یہ فرمایا کہ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے کفر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی حدود توڑ ڈالی، اور جو وہ ناشائستہ کام کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو وہ منع نہیں کرتے تھے. ان کی یہ حرکت بہت بری تھی. ان میں بہت سے ایسے آدمی آپ دیکھیں گے جنہوں نے کافروں سے دوستی کر رکھی ہے. آگے کے لیے جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے وہ بہت ہی برا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تم ضرور عمل بالمعروف کرو، برائیوں سے منع کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ان کو جبراً حق پر روکو، حق بات پر ان کو مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک دوسرے کے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئے تو پہلے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، مگر جب عوام باز نہ آئے تو وہ علماء ہی ان کے مجلسوں میں ان کے ہم نشین اور ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو گئے، یعنی اچھے برے سب برابر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض سیاہ دل لوگوں کی طرح ان کے دل بھی میلے کر دیے، اور ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے لعنت بھیجی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے تکیے کے سہارے بیٹھے تھے، یعنی جب آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک ان کو حق پر قائم نہ کرو تمہارے لیے نجات نہیں، یعنی جب تک تم معاشرے سے برائیوں کو دور نہ کرو تمہارے لیے بھی نجات نہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان خود غرض ہو کے نہیں جیتا، وہ صرف اپنی خیر اور اپنی بھلائی اور اپنی نیکی اور اپنا تقوی نہیں سامنے رکھتا، بلکہ اسے اپنے سے زیادہ اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی کنسرن ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم یہ آیت تو پڑھتے ہو کہ اے اہل ایمان جب تم ہدایت پا جاؤ تو اپنی فکر کرو، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ سزائے عام میں سب کی گرفت فرمائے. اب یہاں یہ باب تو ختم ہوتا ہے. اگلا باب چونکہ ایک حدیث پر مبنی ہے تو اس میں اسی سے متعلق ہے، اور اس کا بھی موضوع امر بالمعروف ہی ہے، لیکن یہ اب کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود نہیں کرتا تو اس کا کیا انجام ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تاکلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو مراد یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کو برائی سے روکنے سے پہلے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کو بتانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے اپنی طرف بھی احساس ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں تو میں کس طرح دوسروں کو روکوں. نہیں، دوسروں کو روکنا تو فرض ہے، لیکن جب انسان دوسروں کے لیے نکلتا ہے تو اسے اپنا بھی زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی بھی چھوڑ دو، یہ نہیں کہ دوسرے کی اصلاح اور تبلیغ چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم خود نہیں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہ کرو. پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ مقولہ بہت مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تم کو منع کرتا ہوں وہ میں خود ہی کرنے لگوں. اس سلسلے میں ایک ہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور آگ میں جھونک دیا جائے گا جس سے اس آدمی کی انتڑیاں نکل پڑیں گی. وہ ان کو تھام کر وہ اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی چلانے کے لیے گھومتا ہے. اہل دوزخ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اتنی شدید تکلیف میں دیکھ کر، اور کہیں گے کہ اے فلاں تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تم تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے. وہ کہے گا تھا تو ایسا ہی، مگر میں خود نہ اچھی باتوں پر عمل کرتا تھا اور نہ بری باتوں سے رکتا تھا. یہاں ان لوگوں کی بہت مذمت کی گئی ہے کہ جو صرف دوسروں سے بھلائی کی توقع رکھے لیکن خود اس سے قریب بھی نہ پھٹکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.